کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ پچھلی امتوں کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ 1000 الا 50 عاما، یعنی 1000 سال، اس میں سے 50 کم کر دو، 950 سال گویا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی. تو کسی کی عمر 1000 سال ہوئی، کسی کی 100 سال ہوئی، کسی کی 200 سال ہوئی. بڑی لمبی لمبی عمریں لوگوں کی ہوئی ہیں پچھلی امتوں میں. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن لوگوں کی عمریں لمبی ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی لمبی عمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادتیں بھی زیادہ کی. اس عبادتوں کے زیادہ کرنے کے نتیجے میں ان کی اجر و ثواب میں بھی یقیناً زیادہ اضافہ ہوا. اب ہم بیچارے آ گئے ایسے وقت میں کہ ہماری عمریں جو ہیں 60 70 80 90 100 بہت ہو گئی، تو کوئی بہت ہی زیادہ عمر ہو گئی تو 100 سال ہو جائے گی، ورنہ عام طور سے 70 80 کے درمیان آدمی چلا جاتا ہے، یا بہت آگے بڑھ گیا تو 90 تک پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے نہیں. تو یہ 1000 سال جو حضرات 1000 سال عبادت کرتے رہے، ان کا مقابلہ کیسے کرے گا وہ شخص جو 70 سال سے جس کو صرف ملے اور عبادت اس نے 70 سال کی، تو وہ دونوں آپس میں کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ خیال پیدا ہوا بعض صحابہ کرام کے دل میں، اور انہوں نے اپنے اس خیال کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اظہار کر دیا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے پڑھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ٹھیک ہے تمہاری عمریں اتنی لمبی نہیں ہے کہ 1000 سال ہو یا 900 سال ہو یا 800 سال ہو، لیکن تمہیں ہم نے ایک رات ایسی عطا کر دی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایسی رات ہمیں تمہیں عطا کر دی ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور بہتر کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے وہ خیر من الف شہر. خیر کا لفظ اس طرح نہیں ہوتا جہاں کہیں کہ 19-20 کا فرق ہو، معمولی بہتری ہو دوسرے کے مقابلے میں، تو وہاں پر خیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ استعمال ہوتا ہے جب بڑا زبردست تفاوت ہو. تو مطلب یہ کہ یہ لیلۃ القدر ایسی چیز ہے کہ جو 1000 مہینے سے 1000 درجہ بہتر ہے. کیا معنی کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے وہ ایک طرف، اور دوسرا ایک شخص ہے جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے، تو وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا اس 1000 مہینے عبادت کرنے والوں سے بڑھ جائے گا، اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا، اس کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی. معمولی چیز ہے کہ ایک رات عبادت کرے آدمی اور 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب لے لے. تو یہ اتنی بڑی نعمت آج اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام ہی کو عطا کی گئی، کسی اور امت میں یہ نہیں تھی. اب اتنی بڑی نعمت ہے یہ مفت میں دے دی جائے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، تو یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت سے کا تقاضا یہ ہوا کہ جب اتنی بڑی نعمت ہم دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ان سے بھی تو کہیں جن کو دی جا رہی ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا اس کے لیے محنت کریں. محنت کیا کریں کہ بجائے اس کے کہ یہ بتایا دیا جاتا کہ بھئی فلاں رات ہے شب قدر، یہ بتا دیتے صاف صاف کہ فلاں رات شب قدر ہے، وہ نہیں بتایا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ عشرہ اخیرہ کی جو طاق راتیں ہیں 21 23 25 27 29 ان میں سے کوئی رات ہوگی، ان میں سے کوئی رات ہوگی. اور شروع میں حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا تھا کون سی رات شب قدر ہوگی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں
لوگوں کو بتانے کے لیے چلا تو راستے میں دو آدمی جھگڑ رہے تھے. ان کے جھگڑے کی میں دماغ لگ گیا، اس کی وجہ سے بھول گیا کون سی رات بتائی تھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے طور پر. تو اصل میں بھول کیا گیا، بھلا دیا گیا. اب خود سے نہیں بھولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا، کیونکہ دو باتیں. اصل مقصود تو یہی تھا کہ شب قدر کی تعین معلوم نہ ہو لوگوں کو، بلکہ وہ لوگ 5 راتوں میں تلاش کریں، 5 راتیں جاگیں، 5 راتوں میں عبادت کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان میں سے شب قدر ہوگی. اصل مقصود تو یہ تھا، معین کرنا تھا نہیں مقصود. لیکن ایک طریقہ ایسا اختیار کیا جس سے مسلمانوں کے باہمی جھگڑے کی برائی دماغ میں آ جائے کہ دیکھو جھگڑا مسلمانوں کا ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعین بھلا دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ ایک حکمت تھی، یہ ایک طریقہ ایسا اختیار کیا گیا کہ جس سے پہلے بتانے کے بعد بھلا دیا. دوسرے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے وہ دماغ سے نکل گئی بات کہ کون سی رات کو شب قدر قرار دیا گیا تھا. تو اس سے اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ دیکھو بھائی، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا بہت بری چیز ہے. یہ ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کا تعین جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ بھی بھلا دیا گیا. تو اس لیے جھگڑے سے ہر صورت میں بچنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں خاص طور سے رمضان کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ان جاہل علیکم جاہلن، تمہارے ساتھ اگر کوئی لڑنا چاہے تو ان سے کہہ دو انی صائم، میرا تو روزہ ہے بھائی، میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں اور میں لڑ سکتا ہوں، میں تو روزہ ہے. تو جھگڑا بہت خراب چیز ہے. مسلمانوں کے درمیان جھگڑا حتی الامکان جھگڑے سے بچنا چاہیے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی الجنت لمن ترک المراء وهو محق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کو گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. باقاعدہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ گھر دلواؤں گا. کس کو؟ لمن ترک المراء وهو محق، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. یعنی حق پر تھا، اگر چاہتا تو جھگڑ کر اپنا حق لے سکتا تھا، جھگڑ کر اپنا حق منوا سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اس کام کے لیے جھگڑنا پڑے گا، جھگڑا کرنا پڑے گا، میں جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا. تو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا. تو اس کو فرماتے ہیں کہ جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اس کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کو ساری زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے پایا. جہاں کہیں جھگڑے کا سوال آتا اپنا حق چھوڑ کے ادا ہو جاتے تھے. یہ دارالعلوم جو آج نظر آ رہا ہے، دارالعلوم کورنگی میں جو دارالعلوم ہے، یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا. ایک زمین یہاں پر دارالعلوم کو الاٹ ہوئی تھی، یہاں قائد اعظم کے بازار کے سامنے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے بازار، جہاں آج اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے، وہاں وہ دارالعلوم کو الاٹ ہو گئی، دارالعلوم کو مل گئی. اس کے اندر تعمیر شروع کر دی. 2-3 چھوٹے کمرے کا تعمیر کے لیے جو بنائے جاتے ہیں وہ بنا لیے گئے. ٹیلی فون لگ گیا، جلسہ ہو گیا، جلسہ افتتاح ہو گیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا.
اس زمین کے اوپر جھگڑا کھڑا کر دیا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر رکھنا نہیں چاہتا، چنانچہ چھوڑ کے الگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اعلیٰ درجے کی زمین وہاں پر عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی بہت سی مثالیں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں موجود ہیں، اور وہ خود بھی جب کوئی تنازع آتا تھا تو اکثر و بیشتر پہلے یہ حدیث سنا دیتے تھے، اور میں نے خود دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک مرد اور ایک خاتون آئی تھی، ان کے درمیان بڑا سخت جھگڑا تھا، تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ حدیث سنائی، تو خاتون جو تھی وہ بہت جوش خروش میں تھی، اپنے خاوند کے خلاف وہ بہت زیادہ جوش و خروش میں تھی، پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لے کر آئی تھی، لیکن جو ہی اس نے حدیث سنی اس نے کہا میں سارا حق چھوڑتی ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جھگڑا ختم کر دیا۔ تو یہ ایک عجیب حدیث ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ تعیین بھلا دی گئی کون سی رات شب قدر ہے،